السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام ڈاکٹر امین ساجد ہے اور ہمارا آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ مطالعہ پاکستان ہے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے لیکچر نمبر 14 کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور اس میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم نے اب تک پاکستان کو درپیش ابتدائی مسائل کا جائزہ لیا، اس کے بعد ہم نے قائد اعظم اور لیاقت علی خان صاحب کی جو خدمات تھیں ان کا جائزہ لیا، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے قرارداد مقاصد۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ قرارداد مقاصد تھی کیا۔ ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی ڈسکس کیا تھا، میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت سب سے بڑا جو ایک انتظامی طور پہ آئینی طور پہ ایک فلا تھا، جو ایک خرابی تھی، وہ یہ تھی کہ پاکستان کا اپنا کوئی آئین، کوئی قانون، کوئی نظام حکومت نہیں تھا۔ کوئی ایسی کتاب یا کوئی ایسا لکھا ہوا مسودہ نہیں تھا جس میں وہ قوانین سارے دیے ہوئے ہوں کہ پاکستان کا سسٹم کس طرح سے چلایا جائے گا، پاکستان کی حکومت جو ہے وہ کیسی ہوگی، پاکستان کے لوگوں کو کیا حقوق حاصل ہوں گے، پاکستان کی حکومت کی ترجیحات کیا ہوں گی۔ یہ ساری چیزیں سمجھانے کے لیے اور امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی آئین نہیں تھا۔ عارضی طور پہ 1935 میں انگریزوں نے جو قانون، جو آئین جو ہے وہ لاگو کیا تھا پورے ہندوستان متحدہ کے اوپر، وہ کچھ تبدیلیوں کے ساتھ رائج کر دیا گیا، نافذ کر دیا گیا، کیونکہ نظام قانون کے بغیر تو حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکتی تھی۔ اس لیے فوری طور پہ، عارضی طور پہ وہ جو ایک نظام تھا آلریڈی بنا ہوا تھا، آئین جو ہے، اسی کو کچھ تبدیلیوں کے ساتھ نافذ کر دیا گیا۔ لیکن وہ آئین انگریزوں نے بنایا تھا اور ایک غلام قوم کے اوپر حکومت کرنے کے لیے بنایا تھا۔ وہ آئین انگریزوں کی ضروریات ایک نو آبادی کے حساب سے تو پوری کرتا تھا، لیکن ایک اسلامی حکومت اور اس کو چلانے کے لیے جو ضروریات تھیں ان کو پورا نہیں کرتا تھا، اس کے اسلام کے اصول و ضوابط کے ساتھ بہت زیادہ متصادم تھا۔ اس لیے پاکستان کو اپنے اسلامی تشخص اور اقدار کی حفاظت کے لیے ایک ایسے آئین کی ضرورت تھی جو قرآن و سنت پہ مبنی ہو، جو اسلام کے اعلیٰ ترین اخلاقی، معاشی، معاشرتی اور دوسری جو اصول ہیں ان کی بنیاد پر بنایا جائے۔ اس پر کام جو ہے وہ قائد اعظم نے جو اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا تھا اسی میں اس کے اوپر کام شروع کر دیا گیا۔ ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا کام تھا سفارشات مرتب کرنا، یہ بتانا کہ ہمارے آئین میں ہماری پریفرنسز، ہماری پرائرٹیز، ہماری ترجیحات کیا ہوں گی۔ اگرچہ حالات اور واقعات جو ہے ان کی وجہ سے اس میں کافی سارا وقت لگا، لیکن بالآخر 12 مارچ 1949 میں اس وقت کے وزیر اعظم جناب نواب زادہ لیاقت علی خان نے جو اسمبلی تھی، قانون ساز ادارہ جو تھا، اس میں ایک قرارداد پیش کی، ایک ریزولوشن پیش کی، اور اس ریزولوشن میں انہوں نے ان پوائنٹس کی، ان نکات کی نشاندہی کی، ان کی طرف اشارہ کیا، ان کا بتایا کہ ان پوائنٹس کو بنیاد بنا کر ہم اپنے ملک کا مستقبل کا آئین بنائیں گے اور اپنے ملک کے مستقبل کے دستور کو کمپائل کریں گے۔ قومی اسمبلی نے اس قرارداد کو اکثریت سے منظور کر لیا، اور اسی قرارداد کو عرف عام میں ہم قرارداد مقاصد کہتے ہیں۔ ایک ایسی قرارداد جو ہمارے ملک کے، ہمارے دستور کے، ہمارے آئین کے مقاصد کی طرف اشارہ کرتی ہے، مقاصد کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہم نے جو آئین بنانا ہے اس سے ہم کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے ہم کیا آبجیکٹیوز اچیو کرنا چاہتے ہیں۔
ہمارے آبجیکٹیوز آئین بنانے سے کیا ہیں, ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. دیٹس وائی اٹ از کالڈ آبجیکٹیو ریزولوشن یا قرارداد مقاصد اس کو کہا جاتا ہے. اس قرارداد کے کچھ اہم نکات جو ہے انشاءاللہ ہم آج ڈسکس کریں گے, اور کچھ نکات ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلا جو نقطہ ہے, مسلمان ہونے کے ناطے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب بنا کے بھیجا گیا ہے اور اکاؤنٹیبل ہے. انسان کا احتساب ہونا ہے, اس سے سوال جواب ہونا ہے. سپریم اتھارٹی, ایک ایسی اتھارٹی جو سب سے اوپر ہے, وہ انسان نہیں ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. تو سب سے اونچی, سب سے اعلیٰ جو حاکم ہے وہ اللہ تعالیٰ ہیں, اور انسان اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب ہے. چاہے وہ بادشاہ ہے, چاہے وہ فقیر ہے, جو بھی ہے اس کو جواب دہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو اس کی بادشاہی جو ہے وہ مطلق العنان نہیں ہے, ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, جواب دہی سے آری نہیں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے نائب کی حیثیت سے کام کرتا ہے, چاہے وہ بادشاہ ہو, چاہے وہ وزیر اعظم ہو, چاہے وہ صدر ہو, جو بھی ہے اس کو جواب دینا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہم میں سے, ایک مفہوم جو حدیث شریف کا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے اس کو جواب دینا ہے اس کے بارے میں جو اس کے زیر سایہ ہے, اس کی رعیت میں ہے. ہم میں سے ہر ایک جو ہے رائی ہے اور اس کو اپنی رعیت کے بارے میں جواب دینا ہے. تو یہ ایک اسلامک کنسپٹ ہے. تو ہم میں سے کوئی مطلق العنان نہیں ہے, کوئی خود مختار نہیں ہے, ہم سب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہیں. تو یہی پہلا قرارداد مقاصد کا پوائنٹ بھی تھا کہ کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, اقتدار اللہ تعالیٰ کے لیے. انسان جو ہے وہ, مسلمان جو ہے وہ اقتدار میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہے, اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اقتدار اس کے پاس, اور اس کو اس امانت کی جواب دہی کرنی ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود کے اندر ہی اپنے تمام فرائض جو ہے سر انجام دینے ہیں. دوسرا جو پوائنٹ ہے, عوام کے لیے بھی اسی طرح سے لازم ہے کہ وہ جو اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں, اور یہ بہت اہم بات ہے کہ عوام اپنے جو نمائندے منتخب کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قرآن پاک کے, حدیث پاک کے جو اصول ہیں نمائندوں کو اپنا نمائندہ چننے کے, ان اصولوں کے مطابق جو لوگ ہیں ان کو اپنا نمائندہ منتخب کریں. ایسے لوگوں کو نمائندہ منتخب کیا جائے جو واقعی ہماری نمائندگی کے اور قرآن و سنت کے فروغ کے لیے کام کرنے والے ہوں, مسلمانوں کے نمائندہ ہوں, واقعتاً مسلمانوں کے نمائندہ ہوں. ایسے نمائندوں کا انتخاب جو ہے وہ عوام پہ بھی فرض ہے. اللہ تعالیٰ کی حاکمیت تو ہمیں بھی جواب دہ ہونا ہے کہ ہمیں جو اختیار ملا تھا اپنے نمائندے چننے کا, تو ہم نے کس طرح کے نمائندے چنے. اگر بادشاہ جواب دہ ہے تو عوام بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہے. اگلا جو پوائنٹ تھا قرارداد مقاصد کا, جو ہمارا اگلا مقصد تھا آئین بنانے سے, دستور بنانے سے, دستور سے جو چیز ہم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ تھی کہ اسلامی اقدار کی, اسلامک ویلیوز کی پابندی کی جائے. فالوئنگ دا اسلامک ویلیوز. پاکستان بنایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ ہم ایک ایسا ملک بنائیں جہاں پہ ہم ہندوؤں, انگریزوں کی چیرہ دستیوں سے, ناانصافیوں سے اور ان کی مداخلت سے آزاد ہو کر اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق گزار سکیں, اسلامی اقدار کے مطابق گزار سکیں, اور اس میں کوئی انٹرفیئر نہ کرے. تو یہ پاکستان بنانے کا مقصد تھا, اس لیے یہ ایک اسلامی اقدار کی پابندی جو ہے وہ قرارداد مقاصد کے اہم نکات میں سے ایک نقطہ تھی. اسی طرح سے تیسرا نقطہ تھا اسلامی طرز زندگی. قرارداد مقاصد میں یہ بھی کہا گیا کہ مسلمان اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پہ اپنی زندگیاں اسلامی طرز پر گزاریں گے, اور ہمارا آئین جو ہے وہ اس میں رکاوٹ ڈالنے کی بجائے اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا, اس میں سہولت فراہم کرے گا کہ عوام کے اجتماعی اور انفرادی معاملات اور طرز زندگی جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہو. کوئی ایسا قانون نہ بنایا جائے کہ جو مسلمانوں کو
اس پہ قائم رہنے میں رکاوٹ بن جائے، بلکہ ایسے قانون بنائے جائیں جو ان کو سہولت فراہم کریں اسلامی طرز زندگی کو اپنانے میں۔ اگلا جو پوائنٹ تھا اقلیتوں کا تحفظ، یہ اسلام کا شعار ہے کہ اسلام اقلیتوں کا ہمیشہ سے تحفظ کرتا چلا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں اقلیتوں کو حقوق فراہم کیے، اور اس کے بعد سے تاریخ میں ہمیشہ اسلامی حکومتیں جو ہیں وہ اپنی اقلیتوں کا نہ صرف تحفظ کرتی ہیں بلکہ ان کو ان کے تمام جائز حقوق جو ہے وہ ترجیحاً مہیا کرتی ہیں۔ تو قرارداد مقاصد کا بھی ایک بڑا جو ایک اہم نقطہ جو تھا وہ تھا کہ اقلیتوں کا تحفظ کیا جائے گا، غیر مسلم شہریوں کو ان کے عقیدے اور ان کے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے تمام شہری حقوق اور مذہبی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ اسلام ایک فلاحی ریاست بنانے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام کے جو اقدار ہیں وہ ایک فلاحی ریاست کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اسلام کے قوانین جو ہے اور اسلام کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایک فلاحی ریاست بنائی جائے جس میں تمام رہنے والے انسانوں کے بنیادی حقوق کی نہ صرف حفاظت کی جائے بلکہ ان کے بنیادی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اور یہ بھی ہمارے قرارداد مقاصد کا اہم ایک نقطہ تھا کہ بنیادی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ تمام شہریوں کو رنگ، نسل، ذات پات، معاشرت، مذہب کے تعصب سے بالا تر ہو کر ان کے تمام بنیادی حقوق جو ہیں ان کو برابری کے ساتھ مہیا کیے جائیں گے۔ یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں قرارداد مقاصد کے جو بقیہ پوائنٹس ہیں، بقیہ جو نکات ہیں، ان کو ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے کہ قرارداد مقاصد کی اہمیت کیا تھی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔